کنجری کے مقبرے میں کون دفن ہے، حصہ چہارم، عنوان لعنت کی صدا۔ کبھی کبھی جو روح آزاد ہوتی ہے وہ دنیا کو زنجیروں میں جکڑ جاتی ہے۔ خوش آمدید، وائی بی اے وسپر آف دی ڈارک میں، جہاں ہم آپ کو سچ اور خوف کے درمیان جھولتے ان رازوں تک لے جاتے ہیں جنہیں لوگ برسوں سے دفن کرتے آئے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر قبر صرف مٹی کی نہیں بلکہ لعنت کی بھی ہو سکتی ہے تو یہ سیریز آپ کے لیے ہے۔ ہم پیش کر رہے ہیں اپنی ہارر سیریز کی چوتھی قسط، کنجری کے مقبرے میں کون دفن ہے۔ اگر آپ نے پہلے 3 حصے نہیں دیکھے تو انہیں ضرور دیکھیں تاکہ ہاس پر اسرار داستان کا ہر پہلو آپ پر واضح ہو۔ پچھلے حصے کا خلاصہ، گزشتہ قسط میں وقاصاور اس کے دوست زیر زمین مقامت کو پہنچے جہاں مہربانوں کی چیخ کو قید کیا گیا تھا۔ پرانے تابوت میں بندہ اس آخری چیخ کو آزاد کرنے لیے ایک آواز قربان کرنا ضروری تھا۔ کاشف نے خود کو پیش کیا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ 3 دوست بمشکل مقبرے سے نکلے مگر اب ان کے پیچھے صرف ایک قبر نہیں، ایک زندہ لعنت باقی رہ گئی ہے۔ حصہ چہارم کا شہر میں سب کچھ معمول پر لگ رہا تھا مگر وقاص جانتا تھا کچھ بدلا ہے۔ حسن خاموش ہو چکا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے اکثر رک جاتا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ خرم رات کو چیخ کر اٹھتا اور کہتا وہ واپس آ گئی ہے۔ وقاص نے آخر کار وہ پرانی کتاب دوبارہ کھولی۔ اس میں ایک نیا صفحہ ابھر آیا تھا، ایسا صفحہ جو پہلے نہیں تھا۔ چیخ آزاد ہو چکی ہے، اب ہر وہ شخص جو آواز سے کھیلتا ہے وہ اس کا شکار ہے۔ اسی دن شہر میں ایک خبر پھیلی، ایک مشہور گلوکارہ اپنی آواز کھو بیٹھی۔ کوئی بیماری نہ تھی، کوئی حادثہ نہیں، بس ایک دن گاتے گاتے خاموش ہو گئی۔ وقاص کو سمجھ آ گیا یہ صرف ایک چیخ کی آزادی نہیں تھی، یہ انتقام کا آغاز تھا، لعنت کا پھیلاؤ۔ اگلے دن وقاص نے پرانے محلے کا رخ کیا، وہ جگہ جہاں مہربانوں کا کوٹھا کبھی تھا اب ایک چھوٹا اسکول بن چکا تھا۔ لیکن عمارت کی دیواروں پر کسی نے خون سے ایک جملہ لکھا تھا، آواز میری تھی تو قیمت بھی تمہاری ہوگی۔ وہ اندر گیا اور اسکول کی پرنسپل نے اسے بتایا کہ پچھلی رات ایک بچی کلاس میں اکیلے گنگنا رہی تھی، ایک ایسا راگ جسے کسی نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ وقاص نے بچی سے ملاقات کی۔ اس نے بتایا ایک آنٹی آتی ہیں رات کو سفید کپڑوں میں اور کہتی ہیں میری آواز سنو نہیں تو اپنی کھو دو۔ اب یہ لعنت صرف مقبرے تک محدود نہیں رہی تھی، یہ شہر کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ بدلتی حقیقت۔ خرم نے وقاص کو فون کیا، میں اب بھی اس کی آواز سنتا ہوں، جب سب سوتے ہیں وہ میرے کان میں گاتی ہے اور کہتی ہے کاشف کی آواز میرے پاس ہے، تمہاری بھی لے لوں۔ وقاص نے خرم کو فوراً اپنے ساتھ رکھا اور دونوں نے وہی کتاب دوبارہ کھولی۔ ایک نیا راز سامنے آیا، اگر تم نے چیخ آزاد کی ہے تو لعنت بھی تم ہی ختم کرو گے۔ کتاب میں ایک مقام کا ذکر تھا، دھند والی جھیل، ایک ایسی جگہ جہاں رات کے وقت آوازوں کی گونج سنائی دیتی ہے مگر اصل میں وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ دونوں رات کے اندھیرے میں اس جھیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دھند والی جھیل، جھیل کے کنارے ہوا میں نمی تھی اور ہر طرف دھند۔ وقاص نے آہستہ سے مہربانوں کا وہی آخری گید گنگنانا شروع کیا، وہی گید جو پہلی بار مقبرے میں سنائی دیا تھا۔ پانی میں لہریں ابھرنے لگے اور جھیل کے وسط میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ کیا تم میری لعنت ختم کرنے آئے ہو یا صرف اپنا بوجھ ہلکا کرنے؟ یہ مہربانوں کی روح تھی مگر اب وہ خاموش، زنجیروں میں جکڑی اور غصے میں تھی۔ وقاص نے ہاتھ جوڑ کہا ہم نے تمہاری چیخ آزاد کی مگر شہر کو معاف کر دو۔ روح ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو کانوں سے نہیں دماغ میں گونجتی تھی۔ تم نے چیخ تو آزاد کی مگر درد وہ ابھی قید ہے۔ اسی لمحے جھیل کا پانی خون میں بدلنے لگا اور وقاص کی آواز لرزنے لگی۔ اختتامیہ، کیا وقاص اس لعنت کو روک پائے گا؟
क्या मेहरबानों के दर्द का कोई अंजाम है या ये कभी खत्म ना होने वाली कहानी है? और सबसे अहम, क्या शहर में अभी कुछ ऐसा बाकी है जो बचाया जा सकता है? Call to action, caution. अगर आपको ये किस्त पसंद आई तो चैनल YBR Whisper of the Dark को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें। अगर आपको अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी और की आवाज कुर्बान करनी पड़े तो क्या आप करेंगे? वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ये मानते हैं कि हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक रूह। अगले हिस्से की झलक पार्ट 5 प्रीव्यू। आखिरी किस्त में वकास को एक आखिरी मौका मिलेगा, या तो मेहरबानों को हमेशा के लिए आजाद करे या खुद इस कहानी का अगला किरदार बन जाए। क्या वो कुर्बानी देगा? क्या शहर को इस लानत से निजात मिलेगी और क्या काशिफ की रूह वापस आ सकती है? इंतजार करें। खंजरी के मकबरे में कौन दफन है? हसम जम आखिरी सदा क्या